السلام علیکم جی، مفتی آن لائن میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں جس انداز میں جرائم بڑھ رہے ہیں اور اس میں رشتوں کی حرمت جس طریقے سے پامال ہو رہی ہے، باپ والدین کا اولاد کے ساتھ، بہن کا بھائیوں کے ساتھ، بھائیوں کا بہن کے ساتھ، چچا کا بھتیجوں کے ساتھ، ماموں کا بھانجوں کے ساتھ، تو یہ اس قسم کی اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر خبریں دیکھیں تو بڑی تکلیف دہ خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ تو رشتوں کی حرمت حقیقت میں کیا ہے، شریعت میں اس کے شریعت میں کیا احکامات ہیں؟ اگر ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر ساتھ ساتھ جو آپ کو عام زندگی میں جن مسائل کا سامنا رہتا ہے، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمایا جناب مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ قاری سلمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ جناب مفتی محمد یوسف طیبی صاحب اسٹوڈیوز میں تشریف فرمایا۔ السلام علیکم جی مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سید حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمایا۔ السلام علیکم شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے معزز مہمانان گرامی سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں، قاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ جزاک اللہ جناب قاری صاحب۔ شاہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا
کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، میں نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، اور نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور محروم کرم اس کو رکھیے سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے جیسا ہے نصیرہ سائل تو پرانا ہے، میں نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، جو رب میں دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ جزاک اللہ جناب، بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا۔ مفتی صاحب، بہاولپور کی تحصیل میں ایک حاصل پور میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ بیٹے نے باپ کو جائیداد کے لیے سانپ سے ڈسوا دیا، اور ایف آئی آر اس کی ہوئی ہے، جو اس کو سما نے بھی ہم نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ ایف آئی آر کے مطابق ملزم نے جائیداد کے تنازع پر باپ پر سانپ چھوڑا ہے، اور بیٹے نے جائیداد کے تنازع پر سانپ سے ڈسوایا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے باپ کو رسیوں سے باندھ کر تشدد کیا ہے، اور والد کی مدیت میں ہی بشیر احمد کی وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ آپ ایک واقعہ یہ اور 10 آپ کے علم میں ہوں گے، اور سامعین اور قارئین کے سامنے اور کئی واقعات ہوں گے۔ میں اس سب کے پیچھے جو بڑا سبب ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اسلام جو ہے نا، یہ معاملات، اخلاقیات اور عقائد اور عبادات کا مجموعہ ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ جو پڑھتے ہیں ان کو نوکری نہیں ملتی۔ نوکری ملتی ہے جو فزکس پڑھے، کیمسٹری پڑھے، بایو پڑھے، میتھ پڑھے، انگلش پڑھے۔ تو ہمارے جو بدقسمتی سے تعلیمی ادارے ہیں وہ ہیومن بینگ نہیں بناتے، ہیومن ریسورسز بناتے ہیں۔ اس میں ٹیچر کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، اور اس کو باپ کے ساتھ سلوک کرنا ہم نے سکھایا کہ نہیں سکھایا، اور اس کا پڑوسیوں سے تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اس کو تو معلوم ہے کہ یہ جو ایک سوال ہے نصاب کا، یہ اس کو سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ بچپن کے اسکولوں میں بھی بچہ فٹ بال بنا ہوا ہے، ٹیچر کک مارتا ہے، چل گھر جا کر اخلاق سیکھنا ہے، میرے پاس تو نصاب ہے، میں نے تو وہ پڑھانا ہے۔ اور استاد کے والد کک مارتا ہے، جا ٹیچر میں نے وہاں بھیج دیا، اب وہی تمہیں سب کچھ سکھائیں گے۔ نہ وہ سکھاتا ہے نہ وہ سکھاتا ہے۔ اور بدقسمتی سے جو ہمارے دینی حلقے ہیں ان سے آج کا نوجوان وہ تھوڑا دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ باپ کی عزت کون سکھائے گا؟ اسی باپ نے اس بچے کو کسی ایسے اسکول میں ڈالا ہوگا جو روٹین ہے، جو روٹین ہے۔ اللہ جانتا ہے، باپ یہ نہیں سمجھتا کہ میرا بچہ مجھ پہ جنازہ نہیں پڑھنے کے لائق، میں کیا پڑھا رہا ہوں اس کو۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے پیچھے ہم افسوس کریں اور بہت برا زمانہ ہو گیا، زمانے کو برا کہنا شروع کر دیں، یہ غلط بات ہے۔ ہمیں اوور آل اپنے سسٹم پر غور کرنے کی ضرورت ہے
کہ آپ اپنے بیٹے کو کیسے اسکول میں داخل کروائیں گے. ایک سکول ہے اس کی انگریزی تھوڑی کمزور ہے مگر وہ دعائیں سکھاتا ہے, نماز سکھاتا ہے, جنازہ سکھاتا ہے, قنوت سکھاتا ہے, اخلاق سکھاتا ہے, سلام لینا سکھاتا ہے, حقوق سکھاتا ہے, مگر انگریزی اس کی تھوڑی ڈاؤن ہے. اور دوسرے کی میتھ اور انگریزی بہت اچھی ہے, تو کس سکول کو بچے کے لیے پسند کریں گے؟ یہ ہے سوال. اصل میں ہمارے یہاں معیار یہ بن گیا ہے کہ یار سکول ایک دم, یار میرا بچہ ابھی 6 مہینے ہوئے کندھے ہلا ہلا کے انگریزی بول رہا ہے, یہ معیار ہو گیا ہے. تو ہم چاہتے ہی نہیں کہ میرا بچہ نیک بنے اور میرا فرما بردار ہو اور اس کو حقوق کی کوئی پہچان ہو, بڑوں کا کچھ احترام ہو. ہم ان کو ایسے اداروں میں داخل کروا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلنا ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. اس میں ہم طالب علموں کا اور علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہے کہ ہم اس ڈوبتی ہوئی کشتی کا سہارا بنیں اور آگے بڑھ کر کچھ ایسے سوشل میڈیا کے پروگرام, کچھ آپ جس طرح یہ کر رہے ہیں اور یہ بابرکت پروگرام ہے, ان سب کے تھرو دھکے کے ساتھ لوگ نہیں چاہ رہے کہ سیکھیں, ان کو سکھایا جائے کہ تمہارے والدین کا کیا حق ہے. رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اف کیا ہوتی ہے؟ باپ سے کوئی کام سرزد ہو گیا تو ابے ارے کیا کر دیا, یہ بھی نہیں کہنا, یہ بھی نہیں کہنا, اگرچہ وہ کام واقعتاً اچھا نہ ہوا ہو, یہ بھی نہیں کہنا. اور اب وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ان کو ڈانٹنا نہیں. اب یہ سانپ رسوانا اور رسیوں سے باندھنا اور پٹائی کرنا کوڑے کے ساتھ, سب واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کتاب و سنت کی تعلیم سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سیرت سے ہم دور ہٹتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں بجا طور پر, میں اس کا خلاف نہیں ہوں کہ بایو پڑھی جائے, کیمسٹری پڑھی جائے, جو یہ ضرورتیں ہیں, یہ دنیا کے دھندے ہیں, پہلے بھی چلتے تھے. اصل میں طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم سے وہ علم مراد ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے, جس میں یہ اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں. انسان کو صرف ہیومن ریسورسز نہیں بنایا جاتا, اچھا انسان بنانے, اچھا انسان مصعب کس طریقے سے یہ جو واقعہ ہے قرآن کریم کے آیت مبارکہ فرمائیے کتنی مرتبہ اگر آپ فوری طور پر ذہن میں آئے کہ والدین کے حقوق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. سورہ بقرہ میں تو شروع میں آ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. انتہائی افسوسناک اور انتہائی انسانیت کی گری ہوئی حرکت کا یہ ایک واقعہ جو آپ نے ابھی بیان کیا, دل پھٹ رہا ہے اس واقعے کو سن کر کہ وہ باپ کہ جس نے اپنی ساری کی ساری جوانی جو ہے اپنے اس بچے کے اوپر قربان کر دی ہوگی, اپنا نہیں سوچا ہوگا, بلکہ یہ تو ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے اولاد کے ساتھ محبت کا کہ جو ایک فطری معاملہ ہے. میں پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھا, میں دنگ رہ گیا دیکھ کر کہ ایک بھینس کو لے کے آنا تھا انہوں نے کسی ڈیرے سے دوسرے ڈیرے پر, تو اب اس کو انہوں نے بالکل رسی نہیں باندھی, ایک اس کا جو بچہ ہے نا اس کو ریڑھی کے اوپر رکھا اور ریڑھی کو چلائے جا رہے تھے, اور اس کی ماں جو ہے نا وہ اس کے پیچھے پیچھے خود ہی بھاگتی ہوئی مخصوص قسم کی آوازیں نکالتی ہوئی چلی آ رہی تھی, اور اس کو بالکل بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے دوسرے ڈیرے پر منتقل کر دیا. یہ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ یہ جو ایک عمل ہے محبت کا, طبی محبت کا, یہ تو جانوروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. اب چونکہ آپ کا جو سوال ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی بار, یہ تو متعدد بار اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا, اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس بات سے بالکل بخوبی لگ جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 15 کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ خالق کائنات تمہیں تاکیدی حکم فرماتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, یعنی اس نے فیصلہ فرما دیا قضا ربک الا تعبدوا, اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اب اس کے فی الفور ساتھ ہی فرمایا وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, احسان کرو. ان پوری آیات کا مفہوم اور لب لباب یہ ہے کہ بالخصوص جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ظاہر طبیعت کے اندر ایک تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے, تو ان خاص ایام کے اندر ان کو اف تک نہیں کہنا. اف تک نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہلکی سی بھی جو تکلیف والدین کو ہو اس سے بھی تم نے اجتناب کرنا ہے, اور ان کے لیے رحمت کے, اپنی محبت کے بازو جس طرح پرندہ پر بچھا دیتا ہے, اس طرح تشبیہ دے کے خالق کائنات نے فرمایا کہ ان کے ساتھ محبت والا معاملہ کرو. اور اب اگر اس قسم کے واقعات سن رہے ہیں ہم,
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی جانب یہ دھیان جاتا ہے. فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قرب قیامت لونڈی اپنی جو ہے نا وہ مالکہ کو جنم دے گی. اب اس کا ایک مطلب جو ہے مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ اولاد اس قدر، چونکہ یہ ماں کے لیے ہے اور اسی طرح باپ کے لیے بھی ہے، کہ اب جو بیٹا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں باپ کے اوپر حاکم ہوں. بھئی تجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ تو اپنے والد کا محبت کے ساتھ چہرہ دیکھے خالق کائنات تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. بڑی بدقسمتی کے ساتھ کہ ہمیں یہ فضائل کی احادیث یاد ہوتی ہیں لیکن کبھی ہم نے اس کا مفہوم مخالف نہیں دیکھا. ہر چیز کا ایک مفہوم جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور ایک اس کا مفہوم مخالف ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنے کا فائدہ یہ ہے اور اگر اس کا متضاد کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہے. جس باپ کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے، اگر وہی بیٹا باپ کے اوپر تشدد کرے گا تو آپ اندازہ کریں کہ اس بیٹے کا انجام کیا ہوگا. اور یہ قرب قیامت کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک علامت یہ سمجھی جا رہی ہے. اور ایسے تمام لوگ کہ جو ماں باپ کے حوالے سے کسی قسم کے بھی ایسے کام کے اندر ملوث ہیں، ہلکی سی تکلیف کے اندر ملوث ہیں. ہم نے تو یہاں تک پڑھا کہ اگر ایک بیٹا، یعنی دو بیٹے ہیں نا باپ کے، ماں باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا ساری رات نفلی نماز پڑھ رہا ہے، نوافل کے اندر رات گزار رہا ہے، اور دوسرا بیٹا ماں باپ کی دل جوئی کے لیے ان کے ساتھ محبت کی باتیں کر رہا ہے، ان کا دل لگا رہا ہے، تو وہ عبادت کرنے والے سے بڑھ کر اس بچے کو ثواب عطا ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کی دل جوئی کے لیے ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. جی مصطفیٰ، اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا. جب انالیسز ہوتا ہے تو ہمہ جہت ہونا چاہیے. میں اس ظالم کی اس کرتوت کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ پہلی بات جیسے میں نے عرض کیا کہ بچوں کو ایسے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے جس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی تربیت ہوگی یا نہیں. ویسے یہ تربیت گھر والوں کی اپنی بھی ذمہ داری ہے، اسکول جانے سے پہلے ذمہ داری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات، میں اس واقعے کی بالکل نہیں بات کر رہا، بسا اوقات والد اپنے بچوں میں فرق کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ریئیکٹ میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت نعمان بن بشیر کے والد بشیر رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے حضرت میں اپنے اس بیٹے کو غلام دینا چاہ رہا تھا. تو میری بیوی نے کہا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لو، تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. فرمایا اکلّ اولادک آتیتہ، ساری اولاد کو ایک غلام دیا ہے؟ بولے نہیں. فرمایا اچھا تو پسند کرتا ہے کہ سارے بچے تیرے ساتھ برابر اچھا سلوک کریں؟ بولے وہ تو میں چاہتا ہوں. فرمایا تو سب کے ساتھ برابر اچھا سلوک کیوں نہیں کر رہا؟ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولادوں میں عدل کرو. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جو بڑا بچہ ہے اس کو آپ نے ہٹا لیا اسکول سے کہ بھی بیٹے میرا گزارا نہیں ہو رہا، میرے ساتھ دکان پہ بیٹھا کر. اب دونوں نے مل کر محنت کی، چھوٹوں کو پڑھا دیا، ان کی 2-2 لاکھ تنخواہ ہے. یہ جاہل کا جاہل ہے. اب اگر تقسیم کی باری آئے گی تو وہ تو کہیں گے جی ہم تو ابے کی وراثت ہے، برابر کے حصے دار ہیں. تو اس کو چاہیے تھا جاتے وقت اس کو کچھ دے دیتا کہ بیٹے تیری مزدوری کے طور پہ 10%، 20% اضافی میں آتا، ہاں یہ تیرا بنتا ہے، تجھے میں نے محروم رکھا اس تعلیم سے، اور تو میرے ساتھ محنت کرتا رہا، میرے جسمانی طور پہ بھی میری خدمت کرتا رہا اور کاروبار میں بھی محنت کرتا رہا، تو یہ بیٹو یہ اتنا حصہ اس کا اضافی ہے اور باقی جو بچے گا وہ آپ نے تقسیم کرنا ہے. تو ہماری طرف سے بھی اس طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں اور اس کا ریاکشن بھی ہے. مطلب ہم دونوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں والدین بھی اسلامی تعلیمات سے انحراف کر رہے ہیں. جو شریعت نے ہمیں احکامات دیے ہیں حتیٰ کہ تحائف کے تقسیم کے معاملے میں بھی اس سے بھی انحراف کر رہے ہیں، اور جو اولاد ہے وہ بھی پھر اسی ڈگر پر ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر جو دوسرا ہے وہ اس کی ریاکشن میں رد عمل میں آ جاتا ہے، پھر اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں. کبھی ہوتا ہے نہ بھی ہوں، لیکن یہ بھی ایک وجہ آپ کے خیال میں ہے. ایک اور بڑی حیران کن بھی ہے تھوڑی اور تکلیف دہ بھی ہے، وہ پریشان کن بھی ہے. لاہور میں بھی ایک واقعہ ہوا، پولیس والوں نے کسی کو روکا راستے میں. تو یہ اختیارات سے تجاوز کا معاملہ، اس پر اسلامی قوانین کیا کہتے ہیں اس پر آپ کی رائے لیں گے. تو ہمارے نمائندے ہیں، کرائم کور کرتے ہیں جناب جہانگیر خان صاحب، ان سے اس خبر پوری سنتے ہیں اور اس کا پھر پس منظر اور پیش منظر پھر آپ کی رائے لیتے ہیں. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. خان صاحب یہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ پولیس نے کسی جگہ پر چیکنگ کے لیے روکا کسی کو، اس کی تلاشی جامہ تلاشی لیتے ہیں، پھر سنا ہے کہ وہ اس کا موبائل وغیرہ چیک کرتے ہیں، کچھ چیز ایسی نہیں ملتی،
تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ چلو تھوڑا ڈانس وانس کرو. یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ شفیق آباد کے علاقے میں یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے. بیسیکلی یہ کلوز سرکٹ فوٹیج سامنے آئی ہے پولیس کے اس رویے کی یا اس اختیارات سے تجاوز کے اس واقعے کی کلوز سرکٹ فوٹیج سامنے آئی. اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ چیکنگ کے لیے انہوں نے ایک شہری کو روکا ہے, اس کی جیبوں کی تلاشی لی اور اس سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو, کیوں آ رہے ہو, کہاں گئے تھے, کس مقصد کے لیے گئے تھے. جس کے بعد پھر اس کا موبائل فون اس سے لیا, اس کا موبائل فون لے کے اس کی پرسنل جو واٹس ایپ چیٹس ہیں وہ دیکھی گئی, اس کی گیلریز کو جو ہے وہ دیکھا گیا کہ اس کے پاس کس طرح کا کانٹینٹ یا مواد اس کے موبائل فون میں ہے. اور اس کے بعد اس کو کہا کہ ہمیں ڈانس کر کے دکھاؤ. باوردی اہلکار ہیں, 3 سے 4 ان کی تعداد ہے, اور کسی گلی میں شفیق آباد کی کسی گلی میں یہ ناکہ بندی کر کے کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر یہ سارا واقعہ کلوز سرکٹ کیمروں نے ریکارڈ کیا ہے. ابھی تک جو ہے وہ کوئی اس طرح سے اعلیٰ حکام کی جانب سے اس واقعے پر نوٹس تو نہیں لیا گیا. البتہ پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ انکوائری جو ہے وہ ہیلڈ کر دی گئی ہے. جلد جو قصوروار اہلکار ہیں اگر تو وہ قصوروار پائے گئے تو ان کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. لیکن ابھی تک تو دیکھنے میں نہیں آیا یا سننے میں نہیں آیا کہ کوئی ایسا اسٹرکٹ ایکشن جو ہے وہ پولیس حکام کی جانب سے اس واقعے کے بعد لیا گیا. خان صاحب, یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے یہ انیشیٹ کیسے ہوئی ہے؟ مطلب لیک ہوئی ہے, کسی اور ذریعے سے ہوئی ہے؟ پولیس کا جو پولیس محکمہ ہے, جو اعلیٰ حکام جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, وہ اس بارے میں سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھنے کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے؟ یہ سارا کیا ماجرا ہے؟ اچھا, میں وضاحت کر دوں, اس میں تھوڑی سی مسٹیک میں صحیح ہے. یہ نا موبائل ویڈیو ہے, اچھا فوٹیج شاید میں غلطی سے بول گیا, موبائل ویڈیو ہے یہ, جو کہ غالباً اس جگہ پر یہ واقعہ ہو اس کے قریب چھت پر کھڑے کسی شخص نے یہ سارے منظر اپنے موبائل فون سے ریکارڈ کیے ہیں, اور ریکارڈ کرنے کے بعد اس نے یہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل کی ہے. ابھی شاید واٹس ایپ کے گروپس میں یہ زیادہ وائرل ہے, لیکن مختلف سوشل میڈیا ایپس پر بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اب چونکہ سوشل میڈیا پر پولیس جو ہے وہ آلریڈی متحرک ہے, پولیس کا یہ کلیم ہے کہ ان کے سوشل میڈیا پیجز پر بڑی تعداد ہے سبسکرائبرز کی, فالوورز کی, تو ان کی یہ کیمپین بھی ہے کہ وہ پولیس کا مثبت تاثر جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس واقعے پر ان کا ایکشن کیا ہوگا یہ بات مزید تعین کرے گی کہ جو پولیس ہے وہ کس طرح سے پبلک میں اپنا گڈ امیج کریٹ کرنے کے لیے کس حد تک سنجیدہ ہے. محکمانہ یعنی کہ محکمانہ انکوائری کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا کہ کیا ہونا ہے. مفتی صاحب, یہ جو ایک واقعہ ہے, اگر اختیارات سے تجاوز اور حدود سے تجاوز کے بارے میں, اور ریاستی ملازم اگر ریاست کے ہوں, تو اسلامی قوانین کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ایک مبارک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک تو خواتین کے حوالے سے کچھ ایسی خواتین ہیں کہ جو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائیں گی, اور کچھ ایسے افراد جن کا ذکر فرمایا, اس میں واضح طور پر تو نہیں ہے. اب جو بندہ اس زمرے میں آئے گا وہ ظاہر ہے کہ اس وعید کے اندر بھی شامل ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانہ میں کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے ہاتھوں میں جس طرح گائے کی دم ہوتی ہے اس طرح کے وہ کوڑے نما ہوں گے, اور لوگ ان سے بڑا خوف کھائیں گے, لوگ بڑا ڈریں گے. تو فرمایا کہ وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائیں گے. اگر ہم آج کے اس معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ سفر کر رہا ہو اور سامنے اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں, اگر سامنے کوئی ایسا ناکہ نظر آ جائے نا تو وہ سوچتا ہے کہ یار میں نے یہاں سے کیسے بچنا ہے. اگر بالفرض رستے میں کوئی ایسا معاملہ میرے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں بھی پیش آیا تو یہاں پر میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ضرور ہوگا کہ جس کی وجہ سے مجھے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. تو محکمانہ جو کاروائیاں ہیں نا ان کو پھر آپ بروئے کار بھی لائیں, ان کو منظر عام پہ بھی لائیں کہ کیا ایسے بندے کو کوئی سزا بھی ملتی ہے یا نہیں. ظاہر ہے کہ ایک بندہ جس کو حکومت کی طرف سے اختیار اتنا دیا گیا ہے کہ تم نے اپنی حدود کے اندر رہ کر معاملات کو سر انجام دینا ہے, اگر کوئی شہری ہے تو اس کی عزت کا بھی آپ نے لحاظ رکھنا ہے. اگر آپ کا مقصد صرف چیکنگ کرنا ہے, مقصد آپ کا ظلم کو دور کرنا ہے, مقصد آپ کا جرائم کو دور کرنا ہے, کسی بھی انسان کی حد کی عزت کرنا, اور یہ معاملہ کرنا اس کے ساتھ کہ تمہارے پاس تمہاری پرائیویسی جو ہے وہ موبائل فون کی گیلری کھول کے دکھاؤ, یار خوف خدا کریں. اس کی ظاہر ہے کہ اس کے اندر تصاویر ہوں گی ایسی, یا کوئی بھی ایسا اس کی کوئی پرسنل چیز ہو سکتی ہے کہ جو وہ شاید اپنی گھر والی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتا ہوگا, یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا ہوگا. تو اس کو دیکھنا یہ بالکل شریعت کے بھی خلاف ہے اور قانون کے بھی خلاف ہے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ کسی بندے کی حد کی عزت کرنا اور اس سے ڈانس کروانا, اور بھئی ڈانس کروانا یا کسی بندے کو اس طرح رستے میں روکنا, شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی. یہ اسلام کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے اصولوں کے بھی
خلاف ہے۔ حدود سے تجاوز کا کیس یہ واقعہ نظر آتا ہے، کیس تو بعد میں جب انکوائری ہوگی پتہ چلے گا کیا ہے، لیکن جو ابھی تک خان صاحب نے بتایا جو کہ ہمارے کرائم رپورٹر ہیں ان کے مطابق یہ ایک موبائل ویڈیو ہے اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے یہ کچھ ہوا ہے، تو حدود سے تجاوز یہ ذمہ داری آتی ہے پھر کسی کی، جیسے موبائل ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہ بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ قیامت کے قریب لوگ ڈنڈے لے کر، اس بارے میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ من علامات الساعہ کثرت الشرط، کہ قیامت کے قریب پولیس زیادہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی جتنی آپ پولیس بڑھاتے ہیں، فوج بڑھاتے ہیں اور زیادہ نگرانی بڑھاتے ہیں تو انسان کی آزادیاں ہی محدود ہوتی ہیں نا۔ سب سے زیادہ جو آزادی دی ہے وہ اسلام نے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّكَ اِذَا اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ، اگر تو ٹو میں لگا رہے گا نا وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، تو فساد مچا دے گا، تباہی کر دے گا۔ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں کسی کے بارے میں شبہ ہو کہ وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے یا کوئی نقصان دہ ہو سکتا ہے وہ الگ بات ہے، ورنہ ہر شخص کی آپ ٹو میں لگے رہیں اور اس کی نگرانی کریں، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت اس سے کیا مراد ہے؟ اب ہم تو سمجھتے ہیں کہ میں نے کسی کو پیسے دیے مجھے پورے واپس نہیں کر رہا، امانت ضائع ہو گئی۔ فرمایا یہ سب سے بڑی جو اس میں پہل بیان کی بات وہ یہ اذا وکل الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل لوگوں کو ذمہ دار بنا دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا۔ تو یہ نااہلی ہی تو ہے کہ آپ کی ڈیوٹی کچھ اور ہے، کام کچھ اور کر رہے ہیں آپ، یعنی یہ جو آدمی اس سے ناچ کروا رہا ہے، اگر اس کے سامنے سے کوئی واقعتاً یقینی مجرم گزر جائے تو یہ ادھر ناچ ہو رہا ہے اس کو پکڑے گا نہیں پکڑا ہے، وہ تو اپنے کام میں مصروف تو ہے۔ کام میں مصروف ہے۔ تو یہ بہت بڑی اگنورنس ہے اور بہت بڑی ان کی اپنی ڈیوٹی کے خلاف بات ہے، اور جو اس کی حد کی عزت ہوئی وہ الگ جرم ہے، اور جو اس نے اپنی ڈیوٹی سے وہ پورا نہیں کیا اس کو، یہ ایک الگ جرم ذمہ ہے۔ دار، یہ ایک ہی جگہ پر کئی ساری چیزیں نظر آ صاحب رہی ہیں۔ یہاں پر ضرورت ہی سمر کی ہے کہ یہ تو ایک واقعہ ہے کہ جو کیمرے کے اندر ریکارڈ ہو گیا، تو اگر یہ ریکارڈ نہ ہوتا تو یہ بھی اسی طرح تھا، بالکل ختم ہو جاتا۔ تو ہمیں خوف خدا ہونا چاہیے، کیمرے کی آنکھ کا ڈر ہوتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو قدرتی نظر ہے اس کا ڈر ہونا چاہیے۔ پروفیشنلزم ہے نا بھائی ہر کام میں۔ مسئلہ یہ کہ اسی پولیس ٹریننگ سینٹر میں کیا اخلاق سکھایا جاتا ہے؟ کیا وہاں اللہ کی بات سنائی جاتی ہے؟ وہاں تو پروفیشنلزم سکھایا جاتا ہے۔ پروفیشنلزم، کہانی تو اصل میں یہ ہے، پروفیشنلزم اور آپ جس مشین کی ان پٹ غلط ہے آؤٹ پٹ کیا اچھی لیں گے آپ؟ سوال تو یہ ہے۔ اچھا مصطفیٰ ایک سوال ہے حمزہ صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں اور کام اور مستقبل کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پاکی ناپاکی کے حوالے سے اپنا مکمل خیال کریں، پاکیزگی اختیار کریں، رات کو بالخصوص وضو کر کے سوئیں، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد ظاہر ہے جب پاکی ناپاکی کا خیال کریں گے اور وضو کی حالت میں رہیں گے تو بہت سارے وساوس خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھیں اور 41 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اپنے دل کی جانب اس کو پھونک دیں، یا نہیں بھی پھونکیں گے تب بھی یہ ورد کرنے سے انشاءاللہ العزیز تمام قسم کے وساوس ختم ہو جائیں گے۔ ایک سوال ہے لاہور سے، راجب صاحب لکھ رہے ہیں کہ گھر میں بلی یا کتا یا کسی بھی قسم کا جانور یا پرندہ رکھنا جائز ہے، اور دوسرا جو چڑیا گھر میں جانور قید ہوتے ہیں لوگوں کی تفریح کے لیے، اس بارے اسلام کیا کہتا ہے؟ اور یہ سوالات جو ہیں یہ ہمیں واٹس ایپ پر موصول ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے اور موبائل پر اس وقت وہ نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اگر آپ بھی کچھ سوالات بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور بھیجیے، پروگرام میں ان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یہ جو سوال ہے مجھ سے، اس میں 2-3 چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، ویسے جائز ہے مگر 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، دخلت امرأۃ النار فی حرۃ، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کو باندھا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا، نہ تو اس کو کھانا دیا اور نہ چھوڑا کہ وہ اپنا کھانا خود تلاش کر لے، تو وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ تو جو بھی جانور پالتا ہے اس کو اس پہ شدید کانشیس ہونا چاہیے کہ اس کے کھانے پینے کا خیال کرے۔
پہلی تو یہ احتیاط ہے۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کے چھوٹے بھائی کے پاس، ان کے پاس جاتے تو وہ چھوٹا بچہ ملتا، تو وہ چھوٹا بچہ تھا، ابو عمیر اس کو بولتے تھے، تو اس نے ایک چڑیا، اس کو دھاگا باندھا ہوا تھا اور اس کو قید کیا ہوا تھا، اس سے کھیلتا تھا بچہ۔ ایک دن وہ چڑیا مر گئی تو وہ بڑا پریشان تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دل بہلا رہے ہیں اور فرماتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر وہ چڑیا کا کیا بنا؟ تو اس سے علماء یہ بات نکالتے ہیں کہ اس طرح کے جانوروں کو قید تو کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ان کی چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ دوسری احتیاط اس میں یہ ہے کہ کتے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مویشیوں کی حفاظت کے لیے، باغ کی حفاظت کے لیے کتا ہے اس کی اجازت ہے، اسی طریقے سے جو شکار کے لیے ہے الا کلب ماشیۃ او صید اس کی اجازت ہے۔ اور اس پر قیاس کرتے ہوئے آج کل جو پولیس کے اور فوج کے کتے ہیں جو انہوں نے پالے ہوتے ہیں کوئی منشیات تلاش کرنے کے لیے، بارود تلاش کرنے جاسوسی کے لیے، جاسوسی کتے، ان کی بھی گنجائش نکلتی ہے، لیکن جو ان کے بغیر خام خواہ پالتے اور بستر میں ساتھ سلاتے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کتا گھر میں رکھے گا وہ یہ استثناء چھوڑ کے، تو اس کے نیکیوں سے روزانہ ایک احد پہاڑ جتنی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے جو شوقیہ کتے ہیں، اب دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ پاکستان میں شور ہے کہ روپیہ ڈی ویلیو کیوں ہو رہا ہے، مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، وجہ یہ کہ امپورٹ زیادہ اور ایکسپورٹ کم ہے، اور یہاں پہ کتوں اور بلیوں کی خوراک باہر سے آ رہی ہے، اشرافیہ کے کتوں اور بلیوں کی خوراک باہر سے امپورٹ ہو کے آ رہی ہے، تو یہ امپیکٹ پورے معاشرے پہ پڑتا ہے، اپنے شوق پورے کرنے کے لیے پورے معاشرے پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تیسری احتیاط اس میں یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا عن ثمن الکلب والسنور، کہ کتے اور بلی کی قیمت کھانے سے منع کیا، تو اگر آپ کو مفت میں ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر خریدنا ہے تو اس سے منع کیا۔ تو یہ احتیاطیں احادیث میں آئی ہیں، ان احتیاطوں کے پیش نظر اگر آپ کوئی اس طرح کا جانور رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس گھر میں حفاظت کے طور پر رکھا جا سکتا ہے۔ گھر اگر آپ کا جنگل میں ہے تو آپ اپنے مین گیٹ سے باہر کوئی حصہ بنا لو جہاں وہ رہے، اندر نہ آئے، لیکن اگر گھروں میں گھر ہے تو پھر اس نے کیا حفاظت کرنی، اور اگر وہاں بھی رکھنا ہے تو گیٹ سے باہر رکھو، اندر نہ اس کو لے کے آؤ۔ اور یہ جو چڑیا گھر والے ہیں، چڑیا گھر والے تو وہی جب اجازت ہو گئی ان کو باندھ کے رکھنے کی احتیاط کے ساتھ، ٹھیک ہے احتیاط کا۔ اچھا مصعب ایک سوال ہے، سوال کچھ اس طریقے سے کہ قرآنی آیات اور اوراق، جو جتنے بھی مقدس اوراق ہیں، کاغذات ہیں، ان کی جب خستہ حالت میں ہو جائیں تو کیا طریقہ کار ہے حفاظت کے لیے، یا اگر ان کو کسی جگہ پر رکھنا ہے، بے ادبی سے بچانا ہے تو کیا طریقہ کار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی اوراق یا جو بھی مقدس اوراق ہیں، آج کل تو بہت سارے ادارے ایسے بنے ہیں، انہوں نے باکس لگائے ہوتے ہیں، تو وہاں پر رکھ دیے جائیں۔ اب آگے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو شرعی تقاضوں کے مطابق جو بھی ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، لیکن اصول یہ مد نظر رہے کہ بے حرمتی سے ان کو بچایا جائے۔ بعض لوگ نہر میں ڈال دیتے ہیں، پانی بہتا ہوا اس میں ڈال دیتے ہیں، اس سے بے حرمتی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آپ اگر دریائے راوی ہے یا کوئی بھی ایسی نہر کہ جس میں جب پانی بند ہو جاتا ہے تو دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر وہ قرآن کے اوراق بھی ملتے ہیں جو کہ ان کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا جائے کہ جس طرح عام لحد بنائی جاتی ہے، ایک زمین میں گڑھا بنایا جائے لحد کی طرح، اور جس طرح ایک عام انسان کی تدفین کی جاتی ہے، اسی طرح مقدس اوراق کو دفن کر دیا جائے تاکہ وہ بے حرمتی سے محفوظ رہ سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مجھ سے ایک سوال آیا ہے کہ یہ پوتی یتیم ہے، اس کا حق ہے اس میں وراثت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے جب کسی کی موت کے آثار واضح ہوں، الوصیۃ للوالدین والاقربین، کہ وہ والدین اور اقربین کے لیے وصیت کرے، یہ اللہ کا فرض ہے۔ پھر جو آیات وراثت آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ نے سب حقوق لوگوں کو دے دیے ہیں خود ہی، فلا وصیۃ لوارث، جس کو اللہ نے حقوق دے دیے ہیں اس کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ اب یہ جو پوتا پوتی ہے جس کا باپ فوت ہو گیا، دادا بعد میں فوت ہوا ہے، یہ وہ ہیں جن کا اللہ نے حق نہیں رکھا، تو وہ پہلی بات ہے ان کے لیے وصیت واجب ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ تو دادے کو
چاہیے کہ ان کے لیے وصیت کرے۔ دادے کی وصیت کا دائرہ اختیار 1/3 ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس 9 لاکھ روپے ہے، 9 کروڑ روپے ہے، تو جو 3 لاکھ ہے وہ اس کا ثواب دیدی کوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، ثواب۔ اب وہ 3 لاکھ سارے ان پوتوں کو دے دیں، اس کے لیے جائز ہے، کچھ مسجد کو دے دے، کچھ مدرسے کو، کوئی یتیموں کو، کچھ ان پوتوں کو، سب جائز ہے۔ جس طرح بھی کرنا چاہے۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے تائے چاچے جو ہیں وہ آپس میں اتفاق کر کے ان بچوں کو دے دیں۔ تو اب سوال وہ کرتے ہیں، دیکھو جی وہ پہلے بھی یتیم تھے اور اب آپ ہی ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کا حق نہیں رکھا۔ تو اللہ نے یہ بتایا نا کہ تم کرو، آپ کو دور بیٹھے ترس آ رہا ہے تو اس کے حقیقی دادے کو کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کیوں نہیں لکھ رہا ان کے لیے؟ تو ان کو چاہیے لکھیں، وہ ان کو وراثت دیں۔ اسی طرح دادا آپ کا، وہ باپ جو ہے نا وہ بھی موجود ہے، باپ کی موجودگی میں دادے کو وراثت نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے۔ بسا اوقات وہ اگنور ہو رہا ہوتا ہے، آپ اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ ان سب کے ہوتے ہوئے اور نہ ہوتے ہوئے بھی نانے کو وراثت نہیں ملتی، آپ ان کے لیے وصیت کریں، نواسوں کے لیے کریں۔ تو جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں جن کو اللہ نے وصیت میں حق نہیں دیا، 1/3 میں ان کے لیے وصیت کریں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ بسا اوقات اللہ خود فرما کر دے دیتا ہے ان کو اتنا، ان کو اتنا، ان کو اتنا، اور کبھی حکم دے دیتا ہے کہ آپ ان کو دو۔ تو اللہ نے اس طریقے سے پوتوں کو دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے مفتی صاحب، قاری شاہ زیب رضوی صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ دیکھیں، قیامت کے دن جس طرح دنیا کے اندر کسی کا نام ہے اسی نام سے ہی پکارا جائے گا، کوئی اور نام تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی بندہ جب درود و سلام پڑھتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ درود و سلام اس بندے کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح قیامت کے دن بھی اس کو اس کے والدین کے نام سے ہی اور اس کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ جو عام معروف بات ہے نا کہ قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا، یہ ان بچوں کے حوالے سے ہے کہ جن کے والد کا علم نہ ہو، تو اس لیے اس کو والدہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، وگرنہ جو دنیا کے اندر اس کا نام ہے اسی نام سے قیامت کے دن اس کو پکارا جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال ہے رابعہ خان صاحبہ کا پشاور سے، وہ لکھ رہی ہیں کہ بچے کی پیدائش سے پہلے سورج گرہن ہو تو کیا اس کا اثر ہوتا ہے؟ کوئی اس کے بد اثرات بچے پر اسلام اس حوالے سے کیا؟ سورج یا چاند گرہن پر جو شریعت میں احکام ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پریشان ہو جاتے تھے، کبھی باہر تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی اندر آ رہے ہیں، پریشان ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو بے نور کر دیا، کتنی بڑی ذات ہے۔ استغفار کثرت سے کرتے، صدقہ خیرات کرتے اور نماز کسوف ادا فرماتے۔ یہ نماز ہے۔ کسوف، ہاں، باقی کسوف اور خسوف دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ باقی یہ جو آج کل سپرسٹیشنز ہیں نا کہ اس سے جو حمل والے جانور جاندار جتنے بھی ہوتا ہے ان کو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اور ان کے گلے کی رسی کھول دو، ان کو وہ کر لو، اور بعض کہتے ہیں معذور بندے کو آپ ریت میں دبا دو گے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ سب سپرسٹیشنز ہیں، یہ سب توہمات ہیں، ان کا شریعت میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، شاہ صاحب آپ کا، مفتی صاحب آپ کا، قاری صاحب آپ کا۔ سوالات بھی، جوابات مفتیان کرام نے دیے ہیں، اور جو 2 اہم موضوع آج ہم نے زیر بحث آئے ہیں اس پر بھی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق، علم حاصل کرنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں، دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اللہ نے کے بعد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار نسأل اللہ العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ بیماروں کو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر عطا فرما، پاکستان کی خیر عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کو تمام اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ فرما،
دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما دے، شریعت اسلامیہ پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے احباب ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے پروگرام مینیج کیا، پروگرام کا کسی طرح بھی حصہ بنے، یا اللہ ان سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ ان جمیع معاملات کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا دے، علم نافع عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔